کل ایک بڑا عجیب کیس ہمارے پاس آیا، ایک نوجوان کو ہمارے پاس لایا گیا۔ اس نوجوان کی ہسٹری بڑی دلچسپ سی، میں نے سوچا میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ پچھلے 5 مہینے سے نہ وہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے، بس ایک ہی جملہ بار بار کہتا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو یار، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو۔ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے، وہ سارا دن اگر بیٹھا ہے تو وہ یہی ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو یار، ایسا کیوں کرتے ہو۔ یہ بڑا عجیب سا کیس تھا۔ جب ہم نے ہسٹری لی تو پتا چلا کہ 5 مہینے پہلے یہ شخص جس لڑکی کو پسند کرتا تھا، جس لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا، اس کی شادی کہیں اور کر دی گئی، اور اس کی شادی کی خبر ملنے کے بعد یہ شوق میں چلا گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کی یہی کنڈیشن ہے۔ یہ بار بار کہتا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، کیونکہ شادی کرنے کے لیے لڑکی نے بھی اور لڑکے نے بھی اپنی اپنی فیملیز کو انتہائی مجبور کیا، زور لگایا، کوشش کی کہ ہماری آپس میں شادی ہو جائے، لیکن 2 مختلف قومیتیں تھیں، 2 مختلف فرقے تھے، 2 مختلف اذہان تھے، 2 مختلف ذہنیت کے لوگ تھے، تو چاہ کے بھی، کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کی شادی ممکن نہیں ہو سکی۔ اس وقت سے اس کی کنڈیشن یہ ہو گئی کہ یہ ایک مینٹل ٹراما میں چلا گیا، یہ سٹریس میں ہے، یہ انگزائٹی شوکس آتے ہیں اسے، اور یہ ایک ہی فکرہ کہتا رہتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کھا پی نہیں رہا، یہ سو نہیں رہا، تو یہ زندہ کیسے ہے؟ تو اس کے والد نے مجھے بتایا کہ ہم اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، اس کا موڈ ہو تو یہ پی لیتا ہے، موڈ نہ ہو تو وہ باہر گرا دیتا ہے۔ ہم اس کو سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی اسے بھوک لگی ہوتی ہے، کچھ یہ کھا لیتا ہے، نہیں تو یہ نہیں کھاتا۔ یہ 2 مہینے تک نہیں نہاتا۔ ہم اس کا منہ کیسے دھلاتے ہیں، ہم اس کو چینج کیسے کرواتے ہیں، ہم اس کو واش روم کیسے لے کے جاتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک زندہ لاش ہے۔ جب میں نے اس کی ہسٹری سنی، خیر اس پیشنٹ کو تو میرے ایک دوست ہیں مینٹل ہاسپٹل میں، ایک بہت اچھے سکیٹرسٹ ہیں، میں نے ان کے پاس بھیج دیا، انہیں فون کیا اور اپنی ذاتی سفارش بھی کی کہ یہ نوجوان ہے، اس کے آگے بہت زندگی پڑی ہے، کوشش کیجئے، ان کی ٹریٹمنٹ کیجئے، یہ ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن اس نوجوان کی کنڈیشن دیکھ کے نا میرے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی تھی۔ دیکھیں یہاں پہ میں 2 باتیں، ایک میں اپنے تمام دیکھنے والے جتنے بھی جو پیرنٹس ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک میں اپنے معاشرے کی تمام لیڈیز سے اور اپنے معاشرے میں ایک غلط علام سے کہ مرد پہ بے وفائی کا ٹیگ لگا دیا ہے کہ مرد بے وفا ہوتا ہے، مرد بے وفا ہوتا ہے، مرد لڑکیاں تبدیل کرتا ہے، مرد کا کام ہے جی کبھی ایک سے محبت کی، کبھی دوسری سے، کبھی تیسری سے، اور مرد پہ ایک ٹیگ لگا دیا گیا کہ مرد بے وفا ہے۔ یہ بھی تو ایک مرد تھا۔ میں نے محبت میں ناکامی، عشق میں ناکامی پر کتنے کیس اپنے ان ہاتھوں سے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، جو خودکشی کر کے آئے تھے وہ بھی مرد تھے۔ دیکھیں مرد بے وفا نہیں ہوتا، بے وفائی کا تعلق کسی جینڈر سے نہیں ہوتا، آپ اسے کسی بھی جینڈر سے اٹیچ نہیں کر سکتے۔ مرد بھی وفا کی اخیر کر دیتا ہے، کہیں عورتیں بھی وفا کی اخیر کر دیتی ہیں، تو ایک تو برائے مہربانی مرد سے یہ والا ٹیگ ہٹائیے کہ مرد ہی بے وفا ہوتا ہے، مرد لڑکیاں بدلتا ہے، مرد کو نئی عورت چاہیے ہوتی ہے، مرد کو نئی لڑکی چاہیے ہوتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اس کیس میں تھا، کچھ جگہوں پہ کچھ کبھی حالات، واقعات مرد کو ایسا اپنے آپ کو شو کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اسے بیک آؤٹ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بے وفا ہے۔ دوسری ریکویسٹ میری یہاں اپنے دیکھنے والے تمام پیرنٹس ہے، خدارہ 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 یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھیں، آج کے دور میں اور آپ کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج آپ کو اپنے بچوں کو اس سٹیج پہ نہیں لے کے جانا کہ یا تو وہ باغی ہو جائیں یا وہ اس کنڈیشن میں چلے جائیں۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں، اس والد کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کے والد کے الفاظ تھے، کاش مجھے پتا ہوتا میرا بیٹا اس کنڈیشن میں چلا جاتا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنا فیوچر، اپنا بچہ، اپنا مستقبل برباد نہ کرتا، کاش میں اس کی پہلے بات مان جاتا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چوکیں کھیت۔ اب اس پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے، کہتے ہیں جو مکہ لڑائی کے بعد یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی جائز شرعی خواہشات، جائز شرعی حاجات، جائز شرعی ڈیمانڈز پوری کریں۔
اگر ان کے بارے میں سوچیں، اگر آپ جائز اور حلال رشتوں کا راستہ بند کریں گے تو وہ حرام کی طرف جائیں گے، اگر آپ ان کی جائز خواہشات کے آگے باندھیں گے تو وہ ناجائز خواہشات کی طرف جائیں گے، اگر آپ ان کے دوست نہیں بنیں گے تو وہ پھر غیروں سے باتیں شیئر کریں گے۔ حالات، وقت کی رفتار جس تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اگر ہم نے اس کو حالات کو نہ سمجھا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو اپنا دوست نہ بنایا، انہیں نہ سمجھا، تو وقت دور نہیں جب وہ نافرمانی کریں گے، جب وہ بغاوت پہ اتر آئیں گے۔ آپ کی اولاد آپ کی سب سے بڑا سرمایہ، آپ اپنا سرمایہ اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اولاد والدین کا احترام کرے، ان کی خواہشات کا احترام کرے، ان کی ہر بات مانے، لیکن خدا را میں والدین سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ بھی اپنی اولاد پہ تھوڑا سا رحم کریں، آپ بھی اپنے بچوں کو اتنی سپیس دیں کہ وہ آپ سے شیئر کر سکیں اور اپنی جائز خواہشات پوری کر سکیں۔ اگر آج آپ ان پہ زور زبردستی کر بھی لیں گے، آپ وقتی طور پہ رشتے بنا بھی لیں گے تو وہ رشتے زیادہ دیر نہیں چلیں گے، اور اگر آج آپ ناجائز سختیاں کریں گے نا، یہ بالکل ایک تلخ حقیقت ہے لیکن سچ ہے، آج آپ ان کے ساتھ کریں گے تو میری یہ بات ذہن پہ نقش کر لیں، بڑھاپے میں تنہائی کا شکار ہونے کے لیے تیار رہیے۔ اگر آج آپ ان پہ غیر ضروری سختیاں کریں گے تو آپ میری ایک بات پلو سے باندھ لیجئے کہ آپ بڑھاپے میں اپنے آپ کو تنہائی کا شکار کرنے کے لیے تیار رہیے، کیونکہ آپ نے بڑھاپے میں تنہائی کا شکار ہو جانا ہے، وہ اولاد آپ سے باغی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کریں، اللہ تعالیٰ سارے والدین، ان کے اولاد، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ بہت شکریہ۔